اصولاً تو آج رات عید کے چاند کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیے چاند نہیں تو چاندنی چوک صحیح۔ اپنے کتب خانے کی بھاری بھرکم الماریوں سے آج میں نے جو کتاب آپ کے لیے منتخب کی ہے اس کا نام ہے رہنمائے دہلی۔ یہ کتاب آج سے پورے 101 سال پہلے دہلی میں چھپی تھی اور اس اردو کتاب کے مصنف ہیں مسٹر جی ایس مینول۔ رہنمائے دہلی تقریباً 500 صفحوں کی کتاب ہے اور اس میں دہلی کی مسجدوں، مقبروں، قلعوں، محلوں، میناروں، سڑکوں اور بازاروں کا ذکر ہے۔ اس کے مصنف جی ایس مینول کون تھے مجھے کچھ زیادہ معلوم نہ ہو سکا، البتہ کتاب کے دیباچے میں خود لکھتے ہیں کہ اکبر آباد کے رہنے والے تھے، بچپن پنجاب میں گزارا اور بعد میں دہلی آئے تو اس شہر پر اور اس شہر والوں پر فریفتہ ہو گئے اور وہیں کے ہو رہے۔ وہاں بڑے ذوق و شوق سے زبان سیکھی، شعر کہنے لگے اور عیش تخلص کیا۔ کتاب کے دیکھنے سے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ انگریز تھے، لیکن کہیں کہیں شک گزرتا ہے کہ اردو داں نہیں تھے۔ کتاب میں بہت سے شعر غلط لکھے ہیں، بعض لفظوں کا املا بھی غلط ہے، مثلا وہ یہ طے نہ کر سکے کہ کثر اور کثرت میں سین آتا ہے یا سے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر مینول سرکاری افسر تھے۔ رہنمائے دہلی انہوں نے کیوں لکھی؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں، میں دہلی کیا آیا گویا بلبل نے موسم بہار گل پایا۔ زیادہ تر وقت محاورہ اور روزمرہ سیکھنے میں بسر ہوا، غرض طبیعت نے کچھ ایسی اصلاح پائی کہ ایک روز یہ خیال ہوا کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے اپنے بعد صفحۂ ہستی پر نام رہ جائے۔ اس کے لیے تصنیف و تالیف سے بہتر کیا ہو سکتا تھا؟ ساتھ ہی یہ خیال دل میں گزرا کہ جب کبھی کسی قدیم عمارت دہلی کے حالات دریافت کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو زیادہ تر مجہول اور خلاف قیاس افسانے سننے میں آتے ہیں۔ اگر کل حالات دہلی کے تالیف ہوں تو ایسی کتاب ہر خاص و عام کی آگاہی کے واسطے بہت مفید ہو۔ چنانچہ چند انگریزی اور اردو کتابوں اور ذاتی تحقیقات کے ذریعے یہ کتاب مرتب کی اور رہنمائے دہلی اس کا نام رکھا۔ کتاب میں پہلے ہندوستان کے غوری خاندان سے مغل خاندان تک 52 بادشاہوں کا مختصر ذکر ہے، اس کے بعد اندرون شہر عمارتوں کا اور پھر بیرون شہر عمارتوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں 70 سے زیادہ عمارتوں، مسجدوں، میناروں، درگاہوں اور قبروں کے کتبے نقل کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ پرانے کتبے وقت کے ساتھ مٹتے چلے جائیں گے، البتہ اس کتاب میں ان کی نقل محفوظ رہے گی۔ کتاب میں قدیم عمارتوں کی 12 قلمی تصویریں ہیں جو بہت ہی عمدہ اور صاف ستھری ہیں اور ان میں ذرا ذرا سی تفصیل بھی دکھائی گئی ہے۔ یہ تصویریں قمر الدین لوہ نویس نے بنائی تھیں۔ آئیے اب رہنمائے دہلی کی ورق گردانی کرتے ہیں، دیکھیں مینول صاحب دہلی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ دہلی کے باشندوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ باشندے اس شہر کے ذی علم اور ذکی، موزوں طبع، صاحب لیاقت، جوہر شناس، باریک بین، منصف مزاج اور عالی ہمت پائے جاتے ہیں۔ کج بحثی اور کج خلقی سے بری، مددگاری اور غمخواری میں یگانہ روزگار ہیں۔ رفاقت اور بیمارداری ان کی ضرب المثل ہے۔ اہانت کسی کی گوارا نہیں رکھتے، حجو اور غیبت باہم نہیں کرتے۔ ہندوستانیت ان کی طبیعت اور ذات میں ہے، مذاق اور خوش طبعی ان کے خمیر اور سرشت میں ہے۔ شعر گوئی سے بھی کمال ذوق رکھتے ہیں، انشا پردازی میں یکتائے زمانہ ہیں۔ مصور اور نقاش ایسے کہ معنی کو نہ مانے، آزاد ایسے کہ بہزاد کو نہ جانے۔ ان کی نسبت جو کچھ کہیے سو بجا ہے، اگرچہ ان میں سے بعض اشخاص آزاد مزاج، آوارہ طبع بھی ہیں جو بجز عشق بازی اور واہیات کے کچھ کام نہیں رکھتے، لیکن اس پر بھی سب باتیں حیا کے ساتھ ہیں اور ٹٹی کے اوجھل شکار کھیلتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بعض ناظرین یہ خیال کریں گے کہ مصنف نے جو ان لوگوں کا حال لکھا ہے وہ بنظر طرفداری ہوگا، لیکن جن لوگوں کے مزاج میں انصاف ہے وہ ساری کتاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ جو حال لکھا ہے وہ افراط و تفریط سے خالی ہے۔ اس کے بعد دہلی کی شہر پناہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
جبکہ شہر نے رونق پائی، اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی فصیل بھی بنائی جائے اور خندق اور برج بھی تعمیر کیے جاویں تاکہ شہر کی شہرت اور آبادی کو زیادہ رونق حاصل ہو۔ چنانچہ 4 مہینے کے عرصے میں 1.5 لاکھ روپے کی لاگت سے پتھر اور مٹی کی شہر پناہ تیار ہوئی، مگر اس کے ملاحظے پر یہ صلاح قرار پائی کہ چونکہ مٹی کو قیام نہیں اور اغلب ہے کہ برسات میں یہ ٹوٹ جائے، حکم ہوا کہ چونے اور پتھر سے مضبوط شہر پناہ بنائی جائے۔ چنانچہ یہ 3.5 لاکھ روپے سے 2 برس کے عرصے میں تیار ہوئی۔ حصار اس کا 6,364 گز اور عرض فقط 4 گز کا ہے۔ اس میں 27 برج، 12 دروازے اور 6 کھڑکیاں ہیں۔ پھر مور سرائے کا ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سرکار انگریزی نے اس سرائے کو چنگی کی آمدنی کا 1,570,000 روپیہ لگا کر ریل کے مسافروں کے واسطے تعمیر کرایا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی وسیع اور پرفضا عمارت ہے۔ مسافران انگریزی کے لیے علیحدہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے دروازے کے اوپر ایک مور پیتل کا بنا ہوا ہے، چنانچہ اسی واسطے یہ مور سرائے کہلاتی ہے۔ پھر شمرو کی بیگم کی کوٹھی کا ذکر ہے، لکھتے ہیں یہ کوٹھی نہایت وسیع، دلکشا، فرحت افزا اور عمدہ بنی ہوئی ہے۔ اسے کرسی دے کر بنایا ہے اور کرسی میں گودام اور شاگرد پیشہ کے لیے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ آمد و رفت کے لیے سنگ سرخ کے زینے رکھے ہیں۔ عمارت کی حسن و خوبی کے علاوہ باغ کی آراستگی اور درختان سرو کی آزادگی اور پیراستگی اور نہر کا آنا زور شور سے اور پانی کا بہنا آب و تاب سے اور ہی لطف اور کیفیت دکھاتا ہے۔ اس کوٹھی کو شمرو صاحب کی بیگم نے، جو جاگیردار سردھنا کی تھیں، بنایا تھا۔ اب اس میں دہلی اور لنڈن بینک ہے۔ ہر سال اس کوٹھی کے باغ میں ایک میلہ بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے، جس میں کل شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور قسم قسم کے سوانگ اور تماشا کرتے ہیں۔ پھر خونی دروازے کا ذکر ہے، لکھتے ہیں گھنٹہ گھر سے 480 گز کے فاصلے پر مشرق کی جانب واقع ہے۔ یہ بڑے دریبے کے سرے پر محراب دار اور خوشنما بنا ہوا ہے، گو کہ محراب کا اب کچھ نشان باقی نہیں ہے، مگر دونوں جانب کے ستون برقرار ہیں۔ چونکہ عہد شاہی میں اس مقام پر مجرموں کو پھانسی دی جاتی تھی، اس لیے یہ خونی دروازہ مشہور ہے۔ سنہری مسجد، یہ مسجد نہایت دلچسپ اور سر بازار واقع ہے۔ اگرچہ یہ چونے اور اینٹ سے بنی ہوئی ہے، لیکن نہایت ہی خوش قطع اور خوشنما معلوم دیتی ہے۔ اس کے برج سنہری ہیں۔ نواب روشن الدولہ ظفر خان نے 1718 میں اسے تعمیر کروایا تھا۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں نادر شاہ نے 1739 میں بیٹھ کر قتل عام کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد چاندنی چوک کا بہت دلچسپ تذکرہ ہے، یوں لکھتے ہیں مجھ میں اتنی طاقت کہاں جو اس کی تعریف لکھ سکوں۔ طول میں یہ بازار 480 گز کا ہے، ستھرائی اور خوش نمائی اس کی بیان سے باہر ہے۔ نزاکت اور لطافت میں روئے زمین پر یہ اپنا نظیر نہیں رکھتا۔ اس ٹکڑے بہشت میں جوق جوق لوگ آباد ہیں، ہر گلی کوچہ اس کا دلچسپ باغ و بہار ہے اور ہر ایک شخص اپنے طور پر باوضع قطادار ہے۔ ہر دکان میں سرمایہ ناز و نیاز کا ہے۔ ایک سمت نان بائی خوش سلیقہ بیٹھے ہیں، دوسری جانب سر شام انگنا حلوائی کی دکان پر خریداروں کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ اس کا پپڑی حلوہ سوہن بہت خوب اور حبشی حلوہ اہل ہند کو مرغوب ہوتا ہے۔ کسی سمت کنجڑوں کی دکان پر انواع اقسام کے میوے قرینے سے چنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی بول چال بے شک سننے کے قابل ہے۔ کبھی کوئی پکار اٹھتا ہے مزہ ہے انگور کا رنگ تروں میں، اور کسی سمت سے سزا آتی ہے کہ گنڈیریاں ہیں پونڈے کی، اور کسی جانب سے تمبولی اپنی بولی ٹھٹولی لگاتے ہیں اور بآواز بلند یہ کہہ سناتے ہیں ابیر ہے نہ گلال ہے، کتھے چونے سے دمڑی میں مکھڑا لال ہے۔ اور ایک سمت بالا خانوں پر سینکڑوں نازنین محجبین خوش قطع باوضع بیٹھی نظر آتی ہیں، جن کے حسن کو دیکھ کر حور و غلمان و ملائکے ہفتے آسمان رشک کرتے ہیں۔ ہر ایک کی ایسی ترچھی چتون کہ پہروں دیکھتا رہے، روب حسن سے بات نہ کر سکے۔ کشش حسینوں کی عالم عجب دکھاتی ہے، نگاہ جا کے سوئے بام پھر نہ آتی ہے۔ اور ایک طرف دلال مرفع حال خوش پوشاک چمکے چمکائے نظر آتے ہیں۔ غرض ہر فرد بشر کے لیے یہ خراد ہے، ہزاروں گھامڑ اطراف و جوانب سے آ، یہاں چند روز میں چھل چھلا
وزادار ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا رہنمائی دہلی کا تذکرہ۔ یہ تذکرہ اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا، ضرور سنیے گا اور اس پروگرام کے متعلق اپنی رائے ہمیں ضرور لکھیے گا۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے،